الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقال تبارك وتعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال عز وجل في سورة الأنفال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نقيم دينك المتين. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمین یا رب العالمین. محترم صدر محفل، معزز حاضرین اور محترم خواتین، میری آج کی گفتگو کا عنوان آپ کے علم میں آ چکا ہے: فریضہ اقامت دین اور اس کا طریقہ کار. میں آج ابتدائی بھی عرض کر دوں کہ 9 دن کی شدید مشقت کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج طبیعت بہت مزمحل ہے. اگرچہ ساتھ ہی ایک اطمینان یہ بھی ہے کہ یہ آج آخری تقریر ہے جو میں کر رہا ہوں، اس لیے میں نے امکانی حد تک اپنی ہمت کو مجتمع کر کے اور فیصلہ کیا ہے، اگرچہ بعض احباب کا مشورہ تھا کہ آج کی تقریر میں کینسل کر دوں اور صرف سوال جواب پر اس نشست کو ختم کر دوں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو اس موضوع کے ساتھ خصوصی دلچسپی ہے، اور پچھلے 8 دنوں کے دوران متعدد مواقع پر اس کا حوالہ بھی آیا ہے. لہذا میں پوری کوشش کروں گا کہ میں جو بھی کچھ اس موضوع پر سمجھ پایا ہوں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. جہاں تک اقامت دین کے فرض ہونے کا تعلق ہے، اس کا ہمارے اس درس کے سلسلے میں اس سے پہلے بھی مختلف عنوانات کے ذیل میں تذکرہ ہوا ہے. جب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاد کی 3 منزلیں کون سی ہیں، جب ہم نے یہ سمجھا کہ دینی فرائض کے 3 لیول کون سے ہیں، تو ہر مرتبہ ایک بات سامنے آئی
کہ دینی فرائض میں چوٹی کا فرض ہے اقامت دین. جہاد کی آخری منزل ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد. لیکن آج چونکہ یہی اصل موضوع ہے، لہذا اچھی طرح اس بات کو سمجھیے کہ اقامت دین سے مراد کیا ہے. میں نے ایک بات اس سے پہلے عرض کی تھی کہ قرآن مجید کے فصاحت و بلاغت اور اس کے اعجاز ادبی کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ایک ہی مفہوم کے لیے وہ متعدد اصطلاحات استعمال کرتا ہے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اصطلاحات بالکل ہم معنی ہیں، ان کے مفہوم میں 19-20 کا فرق تو ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی یہ کہا جا سکتا ہے کہ مراد ایک ہی ہے. مثال کے طور پر ذرا ذہن میں تازہ کیجئے، دینی فرائض کی پہلی منزل کے ضمن میں انہوں نے عرض کیا تھا اسلام، گردن جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، اطاعت، دلی آمادگی سے اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ماننا، تقوی، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا، عبادت، اللہ کی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ بندگی. اب یہ 4 الفاظ ہیں، 4 اصطلاحات ہیں، لیکن یہ بات سامنے آ گئی کہ چاروں سے مراد ایک ہی ہے. اگرچہ ضرور فرق ہے. اسلام نقطۂ آغاز ہے، یعنی اگر اس لفظ کی حقیقت پر غور کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ جیسے پس منظر میں یہ ہے کہ کوئی کشمکش جاری تھی، کوئی مقابلہ تھا کہ ایک فریق سرنڈر کر دیتا ہے. یہ کشمکش ہے جو ہمارے نفس میں اور اللہ کے احکام میں جاری رہتی ہے. حق و باطل میں یہ کشمکش، وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار مولاوی. لیکن جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو گویا کہ اس نے سرنڈر کر دیا. یہ نقطۂ آغاز ہے. اب یہ ہے کہ اپنی دلی آمادگی سے اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ماننا، یہ اس سے ذرا اگلی منزل ہے. یہ بات مثبت ہے. منفی پیرائے میں یہی بات یوں کہی جا سکتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم کو توڑنے سے بچنا، بات ایک ہی ہوگی. اور ہمہ تن ہمہ وجوہ، ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کی غلامی اور بندگی میں دے دینا، یہ عبادت ہے. یہ گویا کہ اس کی آخری منزل ہو گئی. اسی طرح دوسری سطح پر تبلیغ، دعوت، وعظ، نصیحت، تلقین، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس، اصطلاحات بے شمار ہیں، لیکن یہ کہ سب کا حاصل ایک ہی ہے، دین دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے پیغام کو دوسرے تک پہنچا دینا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا. اب دیکھیے، دعوت میں کوئی چیز کسی کو بلایا جاتا ہے، تبلیغ میں کوئی چیز کسی کو پہنچائی جاتی ہے. جو اطاعت میں اور تقوی میں نسبت ہے مثبت اور منفی کی، وہی نسبت ہے دعوت اور تبلیغ میں. اللہ کا پیغام پہنچایا، یہ تبلیغ ہے. اللہ کے راستے کی طرف لے آئے، یہ دعوت ہے. تو در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2 رخ. اسی طرح اقامت دین کے لیول پر آ کر، تیسری سطح پر آ کر 5 اصطلاحات ہیں قرآن اور حدیث کی جن کو سمجھ لینا چاہیے. 2 اصطلاحات ہیں انجیل کی، وہ میں اس لیے آج بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ انجیل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، سند نہیں ہے، اب تو قرآن مہیمن ہے، محافظ ہے، لیکن یہ کہ جو چیز انجیل میں قرآن کی تعلیم کے مطابق ہو، وہ گویا کہ ہمارے لیے لائق التفات ہے. پھر اسی مضمون کو ادا کرنے کے لیے کچھ اصطلاحات ہیں جو اس صدی میں خاص طور پر ہمارے بعض اکابر نے اختیار کی ہیں، وہ بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اور آج اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے آسان ترین لفظ جس سے کہ ایک عام انسان اس کی حقیقت کو پالے، وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. قرآن کی اصطلاحات کیا ہے؟ تکبیر رب، یہ میں بیان کر چکا ہوں.
ربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کرو، اپنے رب کو بڑا کرو۔ کیا مانی؟ رب بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، لوگ اپنی من مانی کر رہے ہیں۔ جب من مانی کر رہے ہیں تو اللہ بڑا کہاں رہا؟ لوگ حاکمیت کے مدعی ہیں، کل میں عرض کر چکا ہوں، انسانی حاکمیت کا تصور اس دور کے عظیم ترین شرک میں سے ہے، اس لیے کہ حاکمیت تو اللہ کے لیے ہے۔ ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک۔ بادشاہی میں، حاکمیت میں اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ کسی کو اپنی اس حاکمیت میں شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں اگر دعویٰ ہے کہ ہمیں اختیار ہے جو قانون ہم چاہیں بنائیں، ہم نہیں جانتے کیا اللہ کا حکم ہے، کیا اس کے رسول کا حکم ہے، تو یہ دعویٰ شرک ہے۔ جب یہ دعویٰ ہے تو گویا کہ اللہ چھوٹا ہو گیا اور جو یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ بڑا ہو گیا۔ اب ایسے تمام بڑوں کی بڑائی ختم کر کے اللہ کی بڑائی کو قائم کرنا، یہ تکبیر رب ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر کرو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ انگریز کے زمانے میں بھی ہم اذانیں دیتے رہے اللہ اکبر، لیکن یہ کہ اس اللہ اکبر کو انگریز بھی سمجھتا تھا کہ اذان دینے والا بھی یہ سمجھ کر نہیں کہہ رہا ہے کہ کوئی بغاوت اس کے پیش نظر ہے، بلکہ ایک مذہبی رسم ہے، ادا کر رہا ہے، ریچول ہے ایک، ورنہ تو یہ کلمہ بغاوت تھا۔ بڑا کون تھا؟ انگریز۔ حاکمیت کس کی تھی؟ انگریز کی۔ اب وہاں یہ کہنا اللہ اکبر، یہ تو گویا کہ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ پہلی اصطلاح ہے تکبیر رب۔ اسی کو کہا اقبال نے کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مسلک مردان خدا گاہ خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ محض کہتے رہنا کہتے رہنا کہتے رہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے اس روز بھی عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر دوں کہ ثواب ضرور ملے گا کہ آپ نے اپنا وقت لگایا، ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، لیکن یہ کہ اس سے کیا اللہ اکبر کہنے کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا؟ وہ تو یہ ہے کہ جان ہتھیلی پرکھ کر میدان میں آؤ اور جو اپنی بڑائی کے مدعی ہو ان کا سر جھکاؤ اور اللہ کی بات کو اونچا کرو، تب اللہ بڑا ہوگا۔ دوسری اصطلاح وہی ہے جو آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اقامت دین۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 13 ہے اور یہ اس موضوع پر اہم ترین آیت ہے۔ اس آیت کو میں چاہتا ہوں کہ آج اچھی طرح سمجھیں۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی چیز لازم کی گئی، معین کی گئی، ما وصى بہ نوحا، جس کو کہ لازم کیا تھا اللہ نے نوح پر، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم کر چکے ہیں اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ اب یہاں جو بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اسے ذہن میں تازہ کیجئے کہ ایک ہے تصور مذہب، ایک ہے تصور دین، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مذہب کے بارے میں تصور دنیا کا کیا ہے، اسلام کا نہیں، دنیا کا تصور، کہ مذہب صرف انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، اجتماعی زندگی سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ انفرادی زندگی میں مذہب کے 3 حصے ہیں، عقائد، عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز، عقیدہ اور موڈز آف ورشپ۔ تیسرے سوشل کسٹم، کچھ معاشرتی رسومات، بچہ پیدا ہوگا تو کیا رسم ہوگی، کوئی مر جائے گا تو کس طور سے اس کی میت جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے گا،
اسی طریقے سے شادی جو ایک ناگزیر ضرورت ہے انسانی تمدن کی، ہندو کو بھی کرنی ہے، مسلمان کو بھی کرنی ہے، سکھ کو بھی کرنی ہے، پارسی کو بھی کرنی ہے، تمدن کی گاڑی اس کے بغیر چلتی ہی نہیں۔ اس کو کس طریقے سے سالمنائز کیا جائے گا، کیا رسومات ہوں گی کہ معلوم ہو جائے یہ بندھن بندھ گیا، یہ سوشل کسٹمز ہے۔ ان تین چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ انفرادی معاملہ ہے، ہر شخص جیسے چاہے کرے، آزاد ہے۔ اور تین ہی چیزیں وہ ہیں، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہوگا لوگوں کی مرضی سے، کثرت رائے سے۔ کسی ملک میں رہنے والوں کی آبادی، اس کی اکثریت جو چاہے گی وہ کر لے گی۔ اس کا نام ہے جدید دور میں سیکولرزم، کہ اس اجتماعی زندگی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ مذہبی آزادی ہر ایک کو ہے۔ امریکہ میں چلے جائیے وہی نظام ہے، ہندوستان میں چلے جائیے وہی نظام ہے۔ ایک قومی کشمکش دوسری بات ہے جو وہاں ہو جاتی ہے، کھٹ پٹ ہوتی ہے، فسادات ہوتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، وہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اونچی ذات کے ہندوؤں اور نیچی ذات کے ہندوؤں میں بھی ہوتا رہتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ کہ کم سے کم قانونی اور دستوری طور پر ہندوستان میں مذہبی آزادی حاصل ہے، مذہب لیکن یہیں تک، عقیدے کی آزادی، عبادات کی آزادی اور شادی بیاہ کی آزادی۔ تھوڑی سی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کی سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ فیملی لاز کے اوپر تھوڑی سی زد پڑی ہے تو کتنا بڑا رد عمل ہندوستان میں ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو حصہ ہے یہ ہے ان کے نزدیک، اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں بلکہ یہ تو سیکولر فیلڈ ہے انسانی زندگی کا۔ انتخابات ہوں گے، جو لوگ منتخب ہوں گے ان کی اکثریت پارلیمنٹ کے ممبرز کی جو قانون بنانا چاہے گی بنا دے گی۔ تو اسلام کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اسلام مجموعہ ہے ان 6 کی 6 چیزوں کا، 3 جمع 3۔ اس میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات، جس پر ہم ایک مکمل تقریر جو ہے سن چکے آپ حضرات، پھر اس میں عبادات بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اس میں عقیقہ بھی ہے پیدائش پر، اور تدفین اور تکفین یہ ہے فوتیدگی پر، نماز جنازہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اس کے قوانین ہیں، پھر اس میں ستر ہے، حجاب ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، زنا کی ایریڈیکیشن کے لیے دور دور تک حد بندی ہے، ایسا معاشرتی نظام کہ جس سے بدکاری کو، زنا کو بالکل نکال دیا جائے، خاندانی نظام کو مستحکم کیا جائے۔ پھر آپ اس سے آگے بڑھیے، اس میں وہ احکام بھی ہیں جن کا تعلق معاشیات سے ہے، سود حرام ہے، سٹہ حرام ہے، فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر شکلیں حرام ہیں، یہ پہلے سے جو فصلوں کے سودے ہو جاتے ہیں حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق معاشیات سے ہے۔ پھر اس میں سیاست بھی ہے، قانون فوجداری بھی ہے، قانون دیوانی بھی ہے، قانون وراثت بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر نہ ہو۔ تو اب یوں سمجھیے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہوگا؟ نماز قائم کرنا مطلب ہوگا؟ غور کیجئے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، نماز تو انگریز کے دور میں بھی قائم رہی، روزے تو انگریز کے دور میں بھی رکھے جاتے رہے، تو نماز لوگ زیادہ پڑھنے لگیں۔ فرض کیجئے کہ کسی ملک کے اندر نماز جو ہے وہاں کے 100% لوگ پڑھنے لگیں، لیکن اللہ کا قانون رائج نہ ہو تو کیا دین قائم ہو گیا؟ غور کیجئے اس بات پر کہ ہمارا تصور جب بھی آتا ہے دین کا، چونکہ ہماری 6 نسلیں، 8 نسلیں غلامی میں بیت گئی ہیں، یہاں وہی بیٹھے ہیں ہندوستان پاکستان کے لوگ، ہماری نسلیں غلامی میں بیتی، اب ہوتے ہوتے ہماری ذہنیت بدل گئی، تصورات بدل گئے۔ وہ تو ایک نسل میں ہی فرق ہو جاتا ہے، کجا یہ کہ 6 نسلیں گزر گئی ہوں۔ کس حالت میں گزری کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، نکاح بھی ہے، عقیقہ بھی ہے، عیدین بھی ہے، یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اسلام کا قانون نہیں، نہ فوجداری، نہ دیوانی، نہ قانون وراثت، نہ اس کے معاشی احکام کی کسی کو پرواہ۔
بینک قائم ہے، دھڑلے سے قائم ہے، بڑے بڑے حاجی اور نمازی لوگ اس بینک سے قرضے لے کر کاروبار کر رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں کے متولی اور منتظم وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لے رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، محل تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس طریقے سے ذہنیت بدلی کہ وہ تصور ہی ذہن سے نکل گیا کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے، ہمارا تصور یہی رہ گیا۔ لہذا کسی شخص کے دل میں دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا تیر مارے گا، نماز زیادہ پڑھنی شروع کر دے گا، ابھی پہلے فرض پڑھ رہا تھا تہجد بھی پڑھنی شروع کر دے گا، لیکن یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، میرا دین تو مکمل زندگی کا دین ہے، میرا دین تو پامال ہے، اللہ کا دین تو مغلوب ہے، اللہ کا قانون جو ہے اس کے دھجیاں بکھر رہی ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون چل رہے ہیں۔ اس کو، اس پورے تین جو حصے ہیں، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس میں پورے دین کو قائم کرنا اقامت دین ہے۔ یہ ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ مل جل کر کام کرو، ایک جمعیت ہو، تفرقہ ہو آپ کا، انہی چیزوں میں تفرقہ ہو جس پر کل میں بیان کر چکا ہوں، نور و بشر کا جھگڑا نہ چکے، علم غیب کا مسئلہ ہی حل نہ ہو، تو کہاں جمع ہوگے اور کہاں دین قائم کرو گے؟ دست و گریبان رہو گے آپس میں۔ لہذا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ اقامت دین ہے۔ اس میں ذرا ہو سکتا ہے کہ کچھ حضرات اگر قرآن مجید کے تراجم کنسلٹ کریں تو انہیں احساس ہو کہ شاید میں نے ترجمے میں کچھ اونچ نیچ کر دی ہے، اس لیے کہ بعض حضرات نے ترجمہ کیا ہے قائم رکھو دین کو۔ غور کیجئے، قائم کرو دین کو اور قائم رکھو دین کو، فرق کیا ہے اس میں؟ قطعاً کوئی فرق نہیں۔ دین قائم ہے تو قائم رکھو، قائم نہیں ہے تو رکھو کس کو؟ پہلے قائم کرو پھر قائم رکھو۔ سیدھی سی بات یہ ہے، خیمہ ہے، خیمہ اگر کھڑا ہے تو اسے کھڑا رکھنا ہے۔ اگر تیز آندھی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کھڑا رکھنے کی کوشش کریں گے، اس کے کھوٹے خوب اچھی طرح مضبوط کریں گے، رسیوں کو دیکھ لیں گے کمزور تو نہیں، ہو سکتا ہے اس کے بانس کو پکڑ کر کھڑے رہنا پڑے، رسیوں کو پکڑ کر ایک آدمی کھڑا رہے کہ خیمہ گر نہ جائے۔ کھڑا ہے، کھڑا رکھنا ہے، گرنے نہیں دینا، اور اگر گر گیا ہے تو اس کو کھڑا کریں گے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص خلافت راشدہ میں پیدا ہو جاتا تو اسے دین قائم کرنا نہیں ہے، وہ قائم تو کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محنت، وہ جد و جہد، وہ کوشش، وہ قربانیاں، وہ ایثار، وہ جہاد، وہ قتال، اس کے نتیجے میں دین قائم کر گئے۔ اب قائم رکھنا ہے، کوئی فتنہ ایسا نہ آئے کہ اس کو ختم کر دے۔ کیا ہوا تھا؟ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ گویا کہ اس دین کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ ایک آندھی آئی اور ابو بکر صدیق سینہ سپر ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نئے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے، وہ اس خیمے کو گرانے کی کوشش تھی، محمد کی نبوت کا اعتبار ختم کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دین کو قائم رکھنا تھا، کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ قتال کیا۔ سینکڑوں حفاظ ایک جنگ میں شہید ہوئے، جنگ یمامہ، اور یہ کس سے تھی؟ یہ نئے مدعی نبوت سے جنگ تھی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں دین کو قائم رکھا جا رہا ہے کہ حضور قائم کر کے حوالے کر گئے، اب اسے قائم رکھنا ہے۔ اور اب ہم جس حال میں ہے، قائم ہے دین تو رکھے کس کو؟ اصل میں یہ ہے مغالطہ، قائم کرو اور پھر قائم رکھو، یہی ہے۔ تو نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں۔ تو یہ ہے اقامت دین، اور یہ بات جان لیجئے کہ اقامت دین سے وہ نماز کی میں نے جو مثال دی ہے، کہیں آپ یہ نہ سمجھنا میں نماز کی توہین کر رہا ہوں، ہر چیز اپنی جگہ پر آئے گی۔ دین کو قائم کرنے کے لیے جو تربیت درکار ہے اس کا سب سے بڑا ستون جو ہے وہ نماز ہے، لیکن دین کو قائم کرنا اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔
ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے اس کو برپا کرنا، قائم کرنا، غالب کرنا۔ تیسری اصطلاح وہ ہے جو قرآن مجید میں 3 مرتبہ آئی حضور کی بعثت کے ضمن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یعنی قرآن حکیم اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر۔ یہ دین کا غلبہ، اس کے کیا معنی؟ دین کے معنی لفظی طور پر ہے اطاعت۔ اطاعت کا ایک نظام ہے، جیسا کہ کل میں سمجھا چکا، اولاد والدین کی اطاعت کرے، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، جو آپ کے چودھری ہیں، محلے کا چودھری ہے، آپ اس کا کہنا مانیے، لیکن ان تمام اطاعتوں پر اللہ کی اطاعت غالب ہو جائے۔ یہ ہے اظہار دین حق۔ جو اطاعت حق کا ہے، اللہ کی اطاعت حق ہے، اس اطاعت کو تمام اطاعتوں پر غالب کر دو، کوئی اطاعت بھی اس سے مستثنی نہ رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ ہے 3 مرتبہ جو آیا مضمون قرآن مجید میں، سورہ صف میں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں۔ تیسری اصطلاح کیا ہوئی؟ اظہار دین الحق علی الدین کلہ۔ عربی میں تو یوں بنے گی بات۔ چوتھی اصطلاح کیا ہے؟ یہ سورہ بقرہ میں بھی آیت آئی ہے اور سورہ انفال میں بھی۔ یہ دونوں صورتیں جو قرآن مجید سے کچھ واقفیت اور دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے دونوں طرف ہے۔ سورہ بقرہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی، سورہ انفال غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں کیا آیت ہے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ سورہ انفال میں اور شاندار الفاظ کے ساتھ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، کلہ کا اضافہ ہو گیا۔ یہ دونوں جو صورتوں کا زمانہ نزول ہے وہ کون سا ہے؟ جبکہ قتال شروع ہو رہا ہے۔ پہلی جنگ کون سی ہے؟ غزوہ بدر بالفعل، اگرچہ 8 مہمیں حضور نے پہلے بھی بھیجی ہیں، تو گویا کہ جو ٹکراؤ اب شروع ہو گیا ہے اور اب تلواریں نیام سے باہر آ گئیں۔ مکے میں تو اجازت نہیں تھی نا، مدینے میں تلواریں نیام سے باہر آ گئیں، تو فرمایا ہے مسلمانوں اب جب کہ یہ تمہاری جد و جہد اس مرحلے میں داخل ہو گئی اور تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئیں، دیکھنا اب یہ تلواریں نیاموں میں واپس نہ جائیں جب تک فتنہ و فساد بالکل فروغ نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ فتنہ کیا ہے؟ زمین اللہ کی، اس کا صحیح کون حقدار ہے کہ اس کا حکم چلے؟ اللہ۔ رائٹ فل رولر آف دس ورلڈ کون ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی اور چلا رہا ہے اپنا قانون تو وہ کون ہے؟ باغی۔ اور جو اللہ کا وفادار ہے اس کا کیا فرض ہے؟ اس باغی کی سرکوبی، بغاوت کی سرکوبی، اور جس کا حق ہے اس کا حق اسے پہنچانا۔ اللہ کا حق ہے، لہذا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ 4 اصطلاحات ہو گئی، چاروں تقریباً ہم معنی ہیں، بات ایک ہی ہے جو کہی گئی ہے، 2 مکی صورتوں میں، 2 مدنی صورتوں میں۔ 5ویں اصطلاح حدیث میں، وہ بھی میں سنا چکا ہوں، بعض چیزیں تو صرف یاد کر رہے ہیں ہم۔ حضور سے پوچھا گیا، ایک شخص جنگ کرتا ہے مال غنیمت کی خواہش کے تحت، ایک شخص جنگ کرتا ہے اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے، میری تعریف ہو کہ بڑا بہادر ہے، ایک شخص جنگ کرتا ہے کسی قبائلی یا قومی حمیت و عصبیت میں، ان میں سے کون سا مجاہد فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو جنگ کرتا ہے صرف اس لیے لِتَكُونَ کَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ علیا اعلیٰ کا مؤنث ہے، اعلیٰ سب سے بلند،
علیا سب سے بلند، کلمہ چونکہ مؤنث ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے۔ جیسے میں نے کل شرک میں بتایا، نہ اطاعت کی نفی کلی ہے، نہ محبت کی نفی کلی ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعتوں پر غالب اطاعت اللہ کی، تمام محبتوں پر غالب محبت اللہ کی، تمام باتوں پر غالب بات اللہ کی۔ بس یہ اگر ہو گیا تو گویا اللہ کا دین قائم ہو گیا، گویا کہ اللہ بڑا ہو گیا، اللہ کی بڑائی نافذ ہو گئی، گویا کہ کل دین اللہ ہی کے لیے ہو گیا، گویا کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو گئی۔ کہنے کے 5 انداز ہیں، لیکن یہ کہ اصل بات کیا ہے وہ ایک ہے۔ اب سنیے، انجیل میں آخر یہ جب انجیل والوں کے اوپر بھی یہ بات لازم کی گئی تھی، سورہ شورا کی آیت میں نے سنائی کہ وہی بات جو پہلے بھی تمام رسولوں پر کی گئی، تو اس کا ذکر ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ وہ ذکر ملتا ہے انجیل میں 2 طرح۔ ایک تو یہ کہ حضرت مسیح کے مواعظ میں بار بار آتا ہے، ریپینٹ فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، لوگوں توبہ کرو، جلدی کرو، اس لیے کہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے۔ اب یہ آسمانی بادشاہت کس چیز کا نام ہے؟ قیصر کی بادشاہت، روم کی بادشاہت یہ تھی کہ نہیں؟ آسمانی بادشاہت۔ آسمان سے مراد کون؟ اللہ، اللہ کی بادشاہت۔ قیصر کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ قیصر۔ کسرا کی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ کسرا۔ آسمانی بادشاہت میں آخری اتھارٹی کون؟ اللہ۔ بات وہی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح جو ان کی لارڈز پریئر ہے، یہ لارڈز پریئر جس طرح ہمارے ہاں سورہ فاتحہ ہے، حضور نے فرمایا نا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ علیحدہ بات اختلاف ہے کہ جب باجماعت آپ پڑھ رہے ہو تو ایک مسلک یہ ہے کہ امام کا پڑھ لینا ہی ہماری طرف سے گویا کہ وہ نمائندے کی حیثیت سے پڑھ رہا ہے۔ ایک رائے یہ ہے امام شافعی کی کہ نہیں، اس صورت میں بھی ہر مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے۔ یہ تو ہو گیا ایک اختلاف فقہی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نماز کا جزو لازم سورہ فاتحہ ہے۔ جو مقام ہمارے ہاں سورہ فاتحہ کا ہے وہی عیسائیت میں جو موجودہ عیسائیت ہے اس میں لارڈز پریئر کا ہے۔ نماز تو ان کے ہاں رہی نہیں، سجدہ ان کے ہاں ہے نہیں، وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نیل ڈاؤن، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹکا کر، بس یہاں تک، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، thine will be done, thine kingdom come، اے رب تیری مرضی پوری ہو اور تیری حکومت آ جائے، تیری حکومت آ جائے۔ کیا مطلب؟ تیرا قانون نافذ ہو، تیری مرضی جیسے آسمانوں پر پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ بتائیے فرق ہے کوئی؟ وہی مضمون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صدی میں میں چونکہ ہندوستان پاکستان کے لوگ یہاں ہیں، میری گفتگو بھی آج جان لیجئے کہ اس پس منظر میں ہے، اور خاص طور پر میرے مخاطب اس وقت آج جو ہوں گے وہ پاکستان کے مسلمان ہیں، کہ وہاں اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ویسے تو یہ کہ دین کی تعلیمات ابدی ہے، ہر جگہ ہے، لیکن حالات کے مطابق تھوڑا تھوڑا اجتہاد اس میں کرنا پڑتا ہے۔ تو میری گفتگو مینلی جو ہوگی وہ پاکستان کے بارے میں ہوگی۔ تو اس پاکستان ہندوستان، یہ جو بر صغیر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں اس صدی کے شروع میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی الہلال اور البلاغ میں، حکومت الہیہ کا قیام۔ بات وہی ہو گئی کہ نہیں؟ یہ کیوں اس طرح استعمال کی حکومت الہیہ؟ حکومت انگلشیہ تھی کہ نہیں اس وقت؟ تو حکومت انگلشیہ کی جگہ حکومت الہیہ۔ حکومت انگلشیہ میں قانون کس کا چل رہا ہے؟ انگریز کا۔ اور حکومت الہیہ میں قانون کس کا چلے گا؟ تو ایک جد و جہد، ایک کوشش کی انہوں نے، لوگوں کو دعوت دی، پکارا، قرآن اور جہاد دو چیزوں کی طرف متوجہ کیا مسلمانوں کو کہ اس پر جمع ہو جاؤ، اور حزب اللہ کے نام سے ایک جماعت بنائی، اللہ کی پارٹی،
اس کا مقصد کیا تھا؟ حکومت الہیہ کا قیام۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اقامت دین کیوں نہیں کہا، انہوں نے اظہار دین کیوں نہیں کہا؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دور میں کچھ اصطلاحات آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں اور کچھ چیزوں کو سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اقامت دین آج سمجھانے میں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہی 1 گھنٹہ چاہیے اس اصطلاح کو واضح کرنے کے لیے، پھر بھی آپ کی زبان پہ نہیں چڑھے گی یہ۔ لیکن یہ کہ آج کے ایک ذہن کا جو بھی ایک معیار ہے، ایوریج پڑھا لکھا انسان، اگر اس کے سامنے لفظ آ جائے حکومت الہیہ تو بات پوری سمجھ میں آ گئی۔ یہ وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں علماء نے، دین کے خادموں نے اصطلاحات کی اتنی پرواہ نہیں کی ہے کہ بات کو ابتداءً سمجھانے کے لیے جو اس دور کی اصطلاح ہے اس کے مطابق بات کی جائے، پھر ان کو جب قریب آ جائے تو پھر کتاب و سنت کی جو اصل اصطلاحات ہیں ان سے بھی روشناس کرا دیا جائے۔ لیکن ابتدا ہی میں گفتگو بھاری بھرکم اصطلاحات سے ہوگی تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے۔ تو حکومت الہیہ کا قیام، یہ بات ایک علیحدہ بڑی تلخ داستان ہے ہماری کہ مولانا ابوالکلام آزاد وہ راستہ کیوں چھوڑ گئے۔ 1920 میں یہ ہماری تاریخ کا، بر صغیر کی تاریخ کا ایک گمشدہ باب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص موقع پیدا کر دیا کہ مجھے کھود کر نکالنا پڑا اسے۔ وہ اپنی جگہ پر ہے، کبھی پڑھیے گا، میثاق میں وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ 1920 میں دہلی میں جمعیت العلماء ہند کا ایک اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس تھا یہ، آل انڈیا اجلاس۔ اس کے صدر کون تھے؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، وہ ریشمی رومالوں کی تحریک، ہجرت کی تحریک، جن کو انگریز نے گرفتار کروایا کہاں سے؟ حرم سے، حرم شریف سے، مکے سے، شریف حسین والی مکہ کے ذریعے، اور پھر کہاں رکھا؟ مالٹا میں، ہندوستان نہیں بھیجا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف جو اس صدی کے اسلاف ہیں ان سے بھی واقف نہیں۔ بہت سے چہروں کو میں دیکھ رہا ہوں بلینک ہیں بالکل، کہ یہ کیا گریک ہے، یہ کیا کون سے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس صدی کی بات ہے۔ 1920 کو کتنا عرصہ گزرا؟ 65 برس۔ کل قوموں کی زندگی میں کیا حقیقت ہوتی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کاٹا گیا ہے، ہمیں اپنے اس صدی کے اسلاف کا پتہ نہیں، تو پچھلے صدی کی تحریک شہیدین کیا کہاں معلوم ہوگی؟ کون تھے سید احمد بریلوی اور کون تھے شاہ اسماعیل شہید، اور یہ کون تھا، کس کا خون بہا، یہ بالا کوٹ میں کس کا خون جذب ہوا ہے، کیا پتا کسی کو؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ دبئی میں کیا چیز اچھی ملتی ہے اور ابو ظبی میں کون سی چیز سستی ہے۔ ایک چکر یہی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جو آئے گا اس کی ساری توجہ جو ہے بازار پر ہوگی، دکانوں پر ہوگی۔ یہاں نہیں، حج پر جو جاتے ہیں ان کی ساری توجہ بازار پر، دکانوں پر۔ ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم جانے سمجھیں۔ بہرحال اب اس وقت جان لیجئے، مجھ پر اعتماد کر لیجئے، اس صدی کی عظیم ترین شخصیتیں ہندوستان کے اعتبار سے کم میرے نزدیک وہ پورے عالم اسلام کے اعتبار سے عظیم ترین ہیں۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کا یہ اعزاز ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ کہ اس صدی کی عالم اسلام کی 2 عظیم ترین شخصیتیں بر صغیر کی ہیں۔ علماء کے حلقے میں سے اٹھنے والی شخصیتوں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں سے آنے والوں میں علامہ محمد اقبال۔ یہ 2 عظیم ترین شخصیتیں ہیں جن کے ٹکر کی کوئی شخصیت پورے عالم اسلام میں نہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی تھی۔ ابوالکلام ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا اس میں جوہر ہے، یہ بات کو پا گیا ہے، حقیقت تک اللہ نے اس کی رسائی کرا دی ہے۔ الہلال اور البلاغ بڑے شوق سے پڑھتے تھے شیخ الہند۔
انہوں نے تجویز کی تھی 1920 میں کہ ابو الکلام کو امام الہند مانو اور اس کے ہاتھ پر بیعت جہاد کرو اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سربکف ہو جاؤ. لیکن بعض علماء کی مخالفت کی وجہ سے وہ جلسہ عام میں وہ تجویز پاس نہ ہو سکی. اس کو مجلس منتظمہ کے سپرد کیا گیا اور مجلس منتظمہ کے اجلاس سے پہلے حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا. وہ تجویز وہیں دفن ہو گئی. میری تحقیق یہ کہ اس سے بددل ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنا راستہ ہی بدل لیا. اس کے بعد وہ کانگریس میں شامل ہوئے اور پھر بقیہ پوری زندگی انہوں نے جس کو کہ جہاد حریت کہا جائے گا، آزادی کی جد و جہد، اس میں لگا دی، جس کا کوئی تعلق دین سے بہرحال نہیں تھا. وہ کام جو کرنا چاہتا، اس کے بعد انہوں نے کبھی حزب اللہ کا نام بھی نہیں لیا. اس کے بعد ایک اور شخصیت اٹھ کر آئی، وہ تھے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی مرحوم. انہوں نے وہی حکومت الہیہ کا لفظ شروع کیا. حکومت الہیہ کے قیام کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی قائم کی. تو میں صرف اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اصطلاح جو ہے جو اس صدی میں استعمال ہوئی وہ کیا ہے؟ قیام حکومت الہیہ. اس سے آگے پاکستان میں آنے کے بعد اب حکومت الہیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اور سادہ کر کے اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام اسلامی. اس کے بعد جب یہ چلی تھی تحریک بھٹو کے خلاف، اینٹی بھٹو موومنٹ، جب اسے مشرف و اسلام کیا گیا تو ایک اصطلاح استعمال کی گئی، نفاذ نظام مصطفیٰ. یہ ساری اصطلاحات جو ہیں ان کا مفہوم وہی ہے. نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ نظام اسلامی کے نفاذ کا مطلب کیا؟ حکومت الہیہ کے نفاذ کا مطلب کیا؟ بالکل وہی ہے جو آسمانی بادشاہت کا، جو اے اللہ تیری حکومت آئے، جو اقامت دین، جو تکبیر رب، جو اظہار دین، جو اعلاء کلمت اللہ، جو یکون الدین کلہ للہ. یہ اصطلاحات اب کتنی ہو گئی؟ 9 ہوئی غالباً. 10ویں وہ ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انقلاب اسلامی. اسلامی انقلاب. اس لیے کہ انقلاب کے معنی کیا ہے؟ نظام کو بدلنا. ایک نظام ہے اللہ کا نظام، ایک نظام ہے جمہوری نظام، سیکولر نظام. اس نظام کو ہٹا کر اللہ کا نظام آئے گا، اسی کا نام انقلاب ہے. اگر کسی جگہ پر سرمایہ دارانہ نظام ہے تو وہ ہٹے گا تو اشتراکی نظام آئے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرمایہ دارانہ نظام بھی رہے، اشتراکی نظام بھی آ جائے. ایک نظام کو ہٹائیں گے تو دوسرا آئے گا. اس معنی میں اسلامی انقلاب کی اصطلاح جو آج استعمال ہو رہی ہے وہ بالکل انہی اصطلاحات کا آج کے زمانے میں عام فہم انداز ہے، سمجھانے کے لیے، ذہنوں تک لانے کے لیے. یہ ہے اقامت دین کا مفہوم. اب آئیے دوسری بات. دیکھیے اس اسلامی انقلاب کے اعتبار سے یا اقامت دین کے اعتبار سے جب ہم پچھلی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک حقیقت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں، ایک ہی انسانی زندگی میں ایک پورے انقلاب کا آ جانا، دین کا پوری طرح غالب ہو جانا صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال. اس سے پہلے کئی جنریشن میں جا کر بات پوری ہوئی. دعوت کس نے شروع کی تھی؟ موسیٰ نے. ہجرت کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ. لیکن قتال نہیں ہو سکا، قوم نے جواب دے دیا، بات رک گئی نا وہاں. 40 برس کی سزا دے دی گئی، یتیہون فی الارض. اس لیے کہ قتال کے بغیر انقلاب نہیں آتا. جب انہوں نے انکار کر دیا وہاں رک گیا پروسیس. اب 40 سال تک تو لگا رہا فل سٹاپ. اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے قتال بھی کیا. فلسطین پر کچھ غلبہ بھی ہو گیا، لیکن غلبہ مکمل نہیں ہوا. اس کے بعد بھی 2 صدیاں بیت گئیں.
پھر جو آخری جنگ ہوئی ہے طالوت اور جالوت کی، جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، تب وہ کامل غلبہ جو ہے حضرت طالوت کے ذریعے اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اور پھر حضرت سلیمان کے ذریعے ہوا۔ تو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت طالوت تک کم سے کم 300 برس کا فصل ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ غلبہ تو ہوا، لیکن ہوا کتنے طویل جد و جہد کے نتیجے میں، جبکہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرد واحد دعوت شروع کر رہا ہے، ایک انسان، اور کل 20 برس میں، یا آپ کہیں گے 23 برس تو ہم سنتے رہے۔ اول تو یہ کہ ہمارے حساب سے وہ 23 بنتے ہی نہیں، 22 سوا 22 برس ہیں، وحی کے آغاز سے لے کر حضور کے انتقال تک 610 عیسوی میں وحی پہلی آئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، 632 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ کل کتنے ہوئے؟ 22 برس۔ ان میں سے بھی 3 نکال دیں یا کم سے کم 2 سوا 2 تو نکالیں، اس لیے کہ جہاں تک عرب کا تعلق ہے سن 8 ہجری میں غلبہ مکمل ہو چکا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، طائف نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، حنین میں بھی اللہ نے فتح دے دی، اب جزیرہ نما عرب میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی تھی جو مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورے جزیرہ نما عرب میں سے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا اور اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ غور کیجئے، میرے نزدیک حضور کا کتنا بڑا معجزہ یہ ہے تاریخی اعتبار سے، اس لیے کہ اگر آپ دنیا کے دوسرے انقلابات کا بھی جائزہ لیں، ایک تقابل تو میں نے حضرت موسیٰ سے کر دیا نا، دعوت شروع کی موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، ہجرت ہوئی ان کے ساتھ، لیکن ہجرت کے بعد قتال، جیسے یہاں ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہو گیا کہ نہیں؟ قتال سے قوم نے انکار کر دیا، 40 سال کا فل سٹاپ۔ پھر قتال تو ہوا لیکن بھرپور انداز میں نہیں ہو سکا، 200 برس تک ایسے ہی اپس اینڈ ڈاؤن، جیسے حضور کی سیرت میں 6 برس تک ہے صرف، سن 2 ہجری کے رمضان سے لے کر سن 8 ہجری کے رمضان تک 6 برس۔ یہاں 6 برس میں فیصلہ، وہاں لگ گئے 200 برس۔ پھر وہ حضرت طالوت کے ہاتھوں وہ آخری فیصلہ کن فتح ہوئی، دین کا نظام قائم ہو گیا، اور پھر ان کی جگہ پر ان کے جانشین حضرت داؤد اور حضرت سلیمان۔ یہاں کیا ہوا؟ 20 برس میں فرد واحد نے دعوت شروع کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل عظمت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عظمت شاید اس میں ہے کہ سایہ نہیں تھا۔ یا اللہ، یہ کون سی عظمت کی بات ہے؟ تھا بھی کہ نہیں تھا، یہ کوئی سند ہے نہیں ہے، لیکن بھائی اس میں عظمت کی بات کون سی؟ عظمت یہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں پوری تاریخ انسانی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبیوں کے معاملے کو چھوڑیے، فرینچ ریولوشن اور بولشوک ریولوشن، یہ 2 ریولوشن ہیں نا بہت بڑے، روس کا انقلاب، فرانس کا انقلاب۔ فرانس کے انقلاب کے لیے فکر دینے والے 20 مصنفین تھے، والٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کون کون، لیکن اس انقلابی جد و جہد کی قیادت ان میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ ایک لیڈر لیس موب تھا جس کے ذریعے سے انقلاب آیا، اسی لیے بڑا خونی انقلاب کہلاتا ہے، بلڈی ریولوشن۔ اسی طریقے سے مارکس نے ایک فکر دیا، لیکن وہ کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب لا سکا؟ کتاب لکھ کے چلتا بنا۔ کتاب اس نے لکھی کہاں؟ اس میں بھی ایک مدد اینجلز کی تھی، دونوں نے مل کے ایک فکر مکمل کیا۔ کہاں ہوا یہ فکر مکمل؟ جرمنی میں اور انگلستان میں۔ جرمنی اور انگلستان میں وہ انقلاب آج تک بھی نہیں آیا۔ انقلاب آیا کہاں؟ روس میں۔ کس کے ہاتھوں؟ لینن کے ہاتھوں۔ معلوم ہوا کہ انقلابات کی تکمیل ہوتی رہی ہے کئی جنریشنز میں جا کر،
اور یہاں انقلاب آیا ہے ایک جنریشن میں، ایک نسل انسانی، کل 20 برس فرد واحد سے بات شروع ہوئی اور لکھوں کا مربع میل کے ایک ملک پر اللہ کا دین بتمام و کمال غائب ہو گیا۔ اس سے میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں، اگر کسی کو یہ سمجھنا ہو کہ ریولیوشنری پروسیس کس چیز کا نام ہے، انقلابی عمل کسے کہتے ہیں، تو اس کی سورس کیا ہوگی؟ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ یہی واحد ایک مثال ہے کہ ایک انسانی زندگی میں یہ سارے مراحل طے ہو گئے۔ اور خاص طور پر اگر ہمیں یہ سمجھنا ہو کہ دین کا غلبہ کیسے ہوتا ہے، تو ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مطالعہ کریں بڑی گہرائی میں اتر کر سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہاں پتہ چلے گا پہلے آپ نے کیا کیا، پھر کیا کیا، پھر کیا کیا، کس چیز کو مقدم کیا، کس کو مؤخر کیا۔ ایک وقت وہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے چیتڑے اڑا دیے جائیں، ہاتھ مت اٹھاؤ۔ ایک وقت وہ آیا ہے کہ ہاتھ کھول دیے گئے۔ کیا وجہ اس کی؟ دیکھیے میں عرض کر دوں صاف صاف تاکہ بات آپ سمجھیں۔ دشمنوں نے اس کو حضور کی شخصیت میں تضادات کا ثبوت بیان کیا ہے کہ متضاد شخصیت ہے۔ مکے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ مت اٹھاؤ، اور مدینے میں آ کر یہ واقعہ بھی ہے کہ نہیں، ایک پورے قبیلے کے جوان مردوں کو قتل کیا گیا یا نہیں؟ یہ فرق ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سنیے، سن 6 ہجری میں بظاہر انتہائی گر کر صلح کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کے دل کتنے زخمی تھے، حضرت عمر سے نہیں رہا گیا، بظاہر ایک گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھے جس پر ساری عمر پچھتائے۔ حضور سے جا کر پوچھا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے مسکرا کر جواب دیا ہم حق پر ہیں، پھر یہ ہم کیوں صلح کر رہے ہیں دب کر؟ یہ ساری کیفیت ذہن میں رکھیے۔ ایک وقت میں بظاہر دب کر صلح کی جا رہی ہے، 2 سال بعد ابو سفیان خود چل کر آئے ہیں مکے، خوش آمدید کر رہے ہیں کہ صلح کی تجدید کر دیجئے، اور حضور نہیں کر رہے۔ تضاد ہے کہ نہیں؟ اس کو ضرورت ہے کہ سمجھا جائے۔ ہر شے اپنی جگہ پر 100% درست ہے، اس سے ہٹا لیں گے تو غلط ہو جائے گی۔ عربی میں اسی کو ظلم کہتے ہیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ جو اس کی جگہ ہے وہاں پر وہ ٹھیک ہے۔ تو سیرت کا ایک بڑا، جس کو ان ڈیپتھ سٹڈی کہتے ہیں، گہرائی میں مطالعہ کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اقامت دین کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول، کم سے کم مجھے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی حکمت عملی سے شدید اختلاف ہے۔ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا 1920 کے بعد، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، میں برملا کہہ رہا ہوں۔ اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ میرے کندھے پر ان کا احسان ہے۔ یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے وہ حدیث یاد دلائی جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ ورنہ مشکات میں لکھی ہوئی تھی، مسند احمد میں لکھی ہوئی تھی، جامع ترمذی میں لکھی ہوئی تھی، ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ میں واقعہ بتا چکا ہوں، ایک بہت بڑے عالم دین سے جب میں نے اس کا حوالہ پوچھا تھا آج سے 20 سال پہلے، تو انہوں نے کہا تھا کہ الفاظ نامانوس ہیں، اس لیے کہ ذہنوں سے نکل چکی بات ہے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اسی الہلال البلاغ میں انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا تھا، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ پہلا حصہ کون سا تھا؟ میں نے کل آپ کو بتائی تھی وہ حدیث، ثواب هذه الامة،
آج ایک اور حدیث اسی باب میں سے سنیے، حضور نے فرمایا کہ میری اس امت کا عجب حال ہے، بارش کا سا حال ہے کہ جیسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ مفید ہوتا ہے یا آخری، اسی طریقے سے نہیں کہا جا سکے گا کہ میری امت کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخری، یا آخری دور جو آنا ہے جس کے آثار ہیں، وہ آخری دور جس میں اللہ کا دین غالب ہوگا پورے کرۂ ارضی پر، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وہ صادق اور مصدوق ہے، وہ سچے ہیں اور ان کی صداقت کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ پورے کرۂ ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، نہ اینٹ اور گارے کا بنا ہوا، نہ اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے کمبلوں کا بنا ہوا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ دین کو تو غالب ہونا ہے، دین پورے کرۂ ارضی کے لیے آیا ہے، دین صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں آیا تھا۔ حضور نے غالب کر کے دکھا دیا اور اب امت کے حوالے کیا کہ اب پورے کرۂ ارضی پر اس کا غلبہ تمہارے ذمہ ہے۔ تو اب ہمارے لیے بہت ضروری ہے، جس کسی کا بھی یہ مقصد زندگی بن جائے، میں جو کہہ بیٹھا ہوں بات تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ کام تو ہو کر رہے گا، صرف یہ ہے کہ ہم اس میں سے سعادت کا حصہ پاتے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ قافلہ تو پہنچے گا منزل پر، تم قافلے کے ساتھ ہو یا نہیں، تم محروم رہتے ہو یا سعادت میں سے حصہ پاتے ہو، یہ بات علیحدہ ہے۔ باقی یہ کہ ہو کر رہے گا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کب ہو کر رہے گا، ابھی 100 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، 50 سال لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن یہ کہ ہو کر رہے گا یہ۔ اور یہ جان لیجئے کتنے ہی صحابہ ایسے ہیں نا جنہوں نے فتح مکہ کا منظر نہیں دیکھا۔ کیا سمیہ نے دیکھا؟ یاسر نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما؟ کیا حمزہ نے دیکھا؟ مصعب بن عمیر نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہما؟ تو کیا وہ ناکام ہوئے؟ جس نے اپنی جان دے دی وہ سرخرو ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آئے نہ آئے، دین غالب ہو نہ ہو، اس کا کام یہ ہے کہ جو کچھ اس کو اللہ نے دیا تھا اسے لگا دے، بس وہ سرخرو، وہ کامیاب۔ تو جان لیجئے کہ پہلی بات تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم طے کریں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ یہ ہر ایک کا اپنا ایک انڈیویجول ڈیسیجن ہوگا، an individual determination, an individual resolution۔ آپ تو ریزولوشن جانتے ہیں نا، جو جلسے میں پاس کیا جائے ریزولوشن ریزالو کرنا، فرم ریزولوشن، کہ آپ کا یہ اپنی جگہ پر فیصلہ ہو کہ میرا فیصلہ یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں نے طے کر لیا کہ جینا مرنا سب کچھ، توانائیاں قوتیں سب کچھ، اوقات اور صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگیں۔ پہلا فیصلہ یہ، پھر ضرورت ہوگی کہ اب ان ڈیپتھ سٹڈی ہو، گہرائی میں اتر کر سیرت النبی کے جو واقعات ہیں ان کے بین السطور سے سمجھیے کہ دین کیسے غالب ہوا، اس لیے کہ اسی طریقے سے ہوگا غالب ہوگا۔ تو کمیونسٹوں سے طریقے سیکھ کر دین غالب کرنا چاہیں تو آپ سے بڑھ کر احمق کوئی نہیں، کسی اور انقلاب کو اپنا آئیڈیل بنا کر اس کا طریقہ کاپی کرنا چاہیں، نقل کرنا چاہیں، پاگل پن ہوگی۔ اصل بات کیا ہے؟ دین کو غالب کرنا ہے تو اسوہ محمدی تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سیرت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے رکھوں، اس سے ڈیڈیوس کرتے ہوئے، انفر کرتے ہوئے کہ وہ کیا مراحل ہیں کسی انقلاب کے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری سورس صرف اور صرف سیرت النبی ہے اور کچھ نہیں۔ میں کسی کو اگر اور کوٹ کروں گا تو مثال کے طور پر کہ دنیا نے یہ چیزیں سیکھی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ میں کسی اور کو سند سمجھتا ہوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، مغالطے ہو جاتے ہیں، انہیں تو فلاں کا نام لے دیا،
نام یہ لے رہا ہوں کہ لوگوں نے یہ طریقے سیکھے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے، پہلے میں دینی اصطلاحات کو علیحدہ رکھتے ہوئے 6 سٹیپس ہیں ایک ریولوشن کے جو میں نے سیرت نبوی سے اخذ کیے ہیں علی صاحب الصلاۃ والسلام، وہ پہلے نوٹ کر لیجئے گن کر. یہ بھی 3 جمع 3 ہیں. پہلے بھی یاد آیا کچھ 3 جمع 3 مذہب اور دین میں. یہاں بھی 3 جمع 3. پہلے 3 کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آتی ہے، انقلابی جماعت، اور دوسرے 3 کے نتیجے میں وہ انقلابی جماعت تصادم کے ذریعے نظام باطل کو ہٹاتی ہے، نظام حق کو قائم کرتی ہے. یہ 2 مین سٹیجز ہیں. پہلے ایک ریولوشنری پارٹی کی ضرورت ہے، اس کے لیے 3 سٹیپس ہیں. پھر وہ ریولوشنری پارٹی ٹکرائے گی، اس کے بھی 3 سٹیپس ہیں. 3 جمع 3. پہلے 3 کیا ہیں؟ کسی انقلابی نظریے کی اشاعت. انقلابی عمل تو وہیں سے شروع ہوگا نا کہ انقلابی نظریہ ہو. ایک بات جان لیجئے کہ وہ انقلابی ہونا چاہیے واقعتاً. اگر عبادات سے متعلق ہے تو انقلابی نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ اس نظریے کی کاٹ پڑنی چاہیے اجتماعی نظام پر، تب تو انقلابی ہوا. ورنہ سچ بولو، اس کی نصیحت کرتے رہو تو یہ انقلابی نظریہ ہوگا. اخلاقی تعلیم ہے، اصلاح ہے، ٹھیک ہے. نماز کی تلقین کرتے رہو تو کیا انقلابی نظریہ ہوگا؟ نہیں. نظریہ وہ لانا پڑے گا کہ جو نظام اجتماعی کی جڑوں پر پڑتا ہو، تیشہ بن کر، جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہے. پہلا سٹیپ کیا ہوا؟ ایک انقلابی اور واقعی انقلابی نظریے کی نشر و اشاعت. دوسرا کیا ہوگا؟ جو لوگ اسے قبول کریں ان کو منظم کرنا. اس لیے کہ تنظیم کے بغیر، جماعت کے بغیر، ڈسپلن کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا. نصیحت ہو سکتی ہے، وعظ ہو سکتا ہے، تلقین ہو سکتی ہے، تعلیم ہو سکتی ہے، نشر و اشاعت ہو سکتی ہے، تبلیغ ہو سکتی ہے، انقلاب نہیں آ سکتا. یہ تنظیم بھی کیسی ہونی چاہیے؟ اس کے اندر 2 اوصاف لازمی ہیں. نمبر 1، اس کا ڈسپلن بہت مضبوط ہو. اس لیے کہ انقلاب میں تو تصادم کے ایسے مراحل بھی آتے ہیں جس میں ذرا ڈھیل ہوئی اگر جماعت میں تو ناکامی ہو جائے گی. میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. نمبر 2 یہ اس تنظیم میں یا اس انقلابی جماعت میں کسی شخص کا مرتبہ و مقام صرف اس بات سے طے ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیڈیکیشن کتنی ہے، وہ ایثار کتنا کر رہا ہے، وہ قربانی کتنی دے رہا ہے. کسی اور بنیاد پر اگر اس کے اندر اس کے کارڈرز معین ہوئے کہ فلاں برہمن ہے تو برہمن اونچا ہوتا ہے اور فلاں شودر ہے تو شودر نیچا ہوتا ہے، تو یہ اس بنیاد پر انقلابی جماعت وجود میں نہیں آئے گی. کمیونسٹ پارٹی میں ہو سکتا ہے کہ شودر اونچا ہو اور برہمن نیچا رہ جائے، اس لیے کہ اس کو تو انقلاب لانے کے لیے جمع ہوئے نا. اس میں اونچ اور نیچ اس سے طے ہوگی کہ کس نے کتنی قربانی دی، کون کتنا ایثار کر رہا ہے، کون کتنی محنت کر رہا ہے. کوئی اور نسل نسب، کوئی اور دولت، کوئی اور پس منظر، یہ اس کے اندر فیصلہ کن نہیں ہوگا. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ تربیت، ٹریننگ. اس میں ایک بات نوٹ کر لیجئے، ٹریننگ ہوگی انقلاب کی نوعیت کے مطابق. خالص مادی انقلاب لانا ہے تو مادی تربیت کافی ہے، اور انقلاب ایسا لانا ہے کہ جس کے اخلاقی اور روحانی اقدار بھی ہیں، تو اگر وہ انقلابی جماعت کے کارکنوں میں وہ اوصاف نہیں ہوں گے تو انقلاب میں کہاں سے آ جائیں گے؟ 2 اور 2 4 کی طرح کی بات. یہ 3 سٹیپس جو ہیں، اس سے کیا چیز وجود میں آئے گی؟ ایک انقلابی جماعت. اب ہے تصادم.
تصادم کے 3 فیز، اصطلاحات ایک روز میں نے آپ کو بتا دی تھی۔ دیکھیے، پہلی بات میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ تصادم شروع کون کرتا ہے؟ جی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مار پیٹ جو ہے وہ معاشرے کی طرف سے ہوئی تو انہوں نے شروع کیا؟ نہیں، اس کو ماننا چاہیے کہ تصادم کا آغاز انقلابی جماعت کرتی۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ یہ نظام غلط ہے۔ ایک نظام ہے، لوگ رہ رہے ہیں، ریکنسائل کیے ہوئے ہیں، کوئی مظلوم ہے تو وہ اپنے ظلم پر، مظلومیت پر قانع ہے، کوئی پسا ہوا ہے تو وہ بھی صابر و شاکر ہے۔ جس طرح ایک تالاب کے اندر پانی جو ہے پرسکون ہو، سطح اس کے اوپر کوئی لہریں نہ ہو، جو پہلا پتھر مارے گا لہریں اسی نے پیدا کی نا۔ جو کھڑا ہو کر کہتا کہ یہ نظام غلط ہے، ظالمانہ ہے، مستبدانہ ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، انجسٹ ہے، اس نے پتھر مارا کہ نہیں مارا؟ وہ اب اس نظام کی طرف سے ریٹیلیشن ہوگی، وہ اپنے نظام کے تحفظ کے لیے وہی کریں گے۔ پہلے چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کریں گے، پھر مار دھاڑ کریں گے، جیلوں میں ٹھوسیں گے کہ ہمارے نظام کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ اس میں جب تک وہ انقلابی جماعت اتنی مضبوط نہیں ہو جاتی کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم کوئی فیصلہ کن اقدام کر سکتے ہیں، اس وقت تک پیسو ریزسٹنس ہوگی، صبر محض ہوگا، عدم تشدد ہوگا۔ اگر انقلابی لوگ تشدد پر اتر آئیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگیں تو کچل دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت اہم ہے انقلاب کے ضمن میں۔ انہیں جھیلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، مارے کھانی ہوں گی، جیلوں میں جانا ہوگا، اور جوابی کارروائی سے احتراز کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، بچنا ہوگا۔